بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ عزیز طلباء، اپنی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کی تمام 114 صورتوں کا اردو میں مفہوم اور مطلب سمجھیں گے۔ عزیز طلباء، قرآن مجید فرقان حمید کی تمام صورتوں کے ناموں کا اردو میں مطلب سیکھنا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بنائیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلی سورت جو قرآن مجید فرقان حمید کی ہے اس کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ فاتحہ کے معنی ہیں آغاز، افتتاح۔ قرآن مجید کی دوسری سورت کا نام ہے سورہ بقرہ اور بقرہ کے معنی ہیں گائے۔ تیسری سورہ جو ہے اس کا نام ہے سورہ آل عمران۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران کی اولاد۔ چوتھی سورت کا نام ہے سورہ نساء اور نساء کا مطلب ہے عورتیں۔ عزیز طلباء، پانچویں سورت سورہ مائدہ اور مائدہ کا مفہوم ہے دسترخوان، کھانا کھانے کی جگہ۔ چھٹی سورت جو ہے وہ اس کا نام ہے سورہ انعام اور انعام کا معنی ہے مویشی، جانور۔ ساتویں سورت سورہ اعراف اور اعراف کا مفہوم ہے بلندیاں۔ آٹھویں سورت ہے سورہ انفال۔ انفال کے معنی ہیں مال کی جمع یعنی اموال، مال غنیمت۔ نویں سورت سورہ توبہ۔ توبہ کے معنی ہیں معافی۔ 10ویں سورت جو ہے اس کا نام ہے سورہ یونس اور یونس علیہ السلام ایک پیغمبر کا نام ہے۔ 11ویں سورت ہے سورہ ہود اور ہود علیہ السلام ایک پیغمبر کا نام ہے۔ 12ویں سورت جو ہے اس کا نام ہے سورہ یوسف اور سورہ یوسف جو ہے وہ ایک پیغمبر کے نام پر ہے، یوسف علیہ السلام کے نام پر۔ 13ویں سورت جو ہے اس کا نام ہے سورہ رعد اور رعد کے معنی ہیں بادل کی گرج۔ 14ویں سورت کا نام ہے سورہ ابراہیم اور ابراہیم ایک پیغمبر کا نام ہے، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ۔ اور 15ویں سورت جو ہے اس کا نام ہے سورہ الحجر۔ حجر جو ہے وہ ایک مقام کا نام ہے۔ 16ویں سورت جو ہے وہ ہے اس کا نام ہے سورہ نحل اور نحل کا معنی ہے شہد کی مکھی۔ 17 نمبر پہ سورت آتی ہے سورہ بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کا مطلب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ 18ویں سورت جو ہے اس کا نام ہے سورہ کہف اور کہف کا معنی ہے غار کے۔ 19ویں نمبر پر سورہ مریم آتی ہے اور مریم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام ہے۔ 20ویں نمبر پر سورہ طٰہٰ ہے اور طٰہٰ حروف تہجی کے 2 حروف ہیں، حروف مقاطعات کہتے ہیں اور ان کا مطلب جو ہے اللہ اور اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں۔ 21ویں نمبر پر سورہ انبیاء اور انبیاء کے معنی ہیں اللہ کے پیغمبر یعنی اللہ کا پیغام بنی نوع انسان تک لانے والے۔ انبیاء لفظ جو ہے وہ نبی کی جمع ہے۔ 22ویں نمبر پر سورہ حج ہے اور حج کا معنی ہوتا ہے زیارت کرنا۔ 23ویں نمبر پر سورہ مومنون۔ مومنون کا مطلب ہے ایمان والے لوگ۔ 24ویں سورت سورہ نور ہے اور نور کے معنی ہیں روشنی، اجالا۔ 25ویں نمبر پر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فرقان ہے اور فرقان کے معنی ہیں حق و باطل میں امتیاز کرنے والی چیز، تمیز کرنے والی چیز، فرق کرنے والی چیز، جس سے مراد ہے قرآن مجید بذات خود۔
چھبیسویں نمبر پر قرآن مجید کی جو صورت ہے اس کا نام ہے سورہ شعراء۔ شعراء جو ہے شاعر کی جمع ہے۔ اب شاعر کون ہوتا ہے؟ جو شاعری لکھتا ہے۔ 27ویں نمبر پر قرآن مجید کی سورہ جو آتی ہے اس کا نام ہے سورہ نمل، اور نمل کے معنی چونٹی کے ہیں۔ 28ویں نمبر پر سورہ قصص ہے، اور قصص کے معنی ہیں قصے، سچے واقعات۔ 29ویں نمبر پر سورہ عنکبوت، اور عنکبوت کا اردو میں معنی ہے مکڑی۔ 30ویں نمبر پر قرآن مجید کی سورہ روم ہے، اور روم جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک بہت بڑی عیسائیوں کی سلطنت تھی۔ 31ویں نمبر پر سورہ لقمان ہے، اور لقمان جو ہے ایک بہت ہی صالح بزرگ کا نام ہے۔ 32ویں جو سورہ ہے اس کا نام ہے سورہ سجدہ۔ سجدہ کے معنی ہوتے ہیں جھکنا، یعنی سجدہ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ ایک مسلمان کے لیے سجدہ کرنا صرف اور صرف اللہ سبحانہ کو جائز ہے، جس میں انسان اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے اور اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، 33ویں نمبر پر قرآن مجید میں سورہ آتی ہے سورہ احزاب۔ احزاب جو ہے وہ حزب کی جمع ہے۔ حزب کے معنی ہیں گروہ، جنگ یا لڑائی کے۔ اور 34ویں نمبر پر سورہ آتی ہے سورہ سبا۔ سبا ملکہ سبا کی ایک قوم کا نام بھی ہے، جو ملکہ سبا کی قوم تھی اس کے نام پر اس سورت کا نام ہے سورہ سبا۔ 35ویں نمبر پر قرآن مجید میں جو سورت آتی ہے اس کا نام ہے سورہ فاطر۔ فاطر کے معنی جو ہیں پیدا کرنے والا، یعنی کہ خالق کائنات اللہ سبحانہ تعالی۔ 36ویں نمبر پر سورہ یاسین، اور یاسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ 37ویں نمبر پر سورہ جو آتی ہے اس کا نام ہے سورہ صافات۔ صافات کا معنی ہے صف کی جمع ہے، یہ صف یا بستہ، صف بستہ۔ اور 38ویں نمبر پر سورج جو آتی ہے اس کا نام ہے سورہ سواد۔ سواد جو ہے وہ حروف تہجی کا ایک حرف ہے۔ 39ویں نمبر پر سورہ زمر۔ زمر کے معنی ہیں گروہ در۔ 40 نمبر کی جو سورت ہے اس کا نام ہے سورہ مومن، اور مومن کے معنی ہیں ایمان والا۔ 41ویں نمبر پر سورت جو آتی ہے اس کا نام ہے سورہ حامیم۔ حامیم جو ہے وہ حروف تہجی کے دو حروف ہیں، ہا بھی اور میم بھی۔ 42ویں نمبر پر جو سورت آتی ہے اس کا نام ہے سورہ شورا، اور شورا کا مطلب ہے صلاح کرنا، مشورہ کرنا۔ 43ویں نمبر پر جو سورہ آتی ہے اس سورہ کا نام ہے سورہ زخرف، اور زخرف کے معنی جو اردو میں ہیں اس کا مطلب ہے سونا۔ 44ویں نمبر پر سورہ دخان ہے، اور دخان کے معنی ہوتے ہیں اردو میں دھواں۔ 45 نمبر پر سورہ یاسیہ ہے، اور یاسیہ کے معنی ہیں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہونا، یعنی کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہونا جو ہے یاسیہ کہتے ہیں اس کیفیت کو عربی میں۔ 46ویں نمبر پر سورہ الحقاف۔ حقاف بھی ایک جگہ کا نام ہے، ایک مقام کا نام ہے۔ 47ویں جو سورہ ہے اس کا نام ہے سورہ محمد۔ پیغمبر اسلام، خاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک۔ 48ویں نمبر کی سورت کا نام ہے سورہ فتح، اور فتح کے معنی ہے جیت کے اور کامیابی کے۔ 49ویں نمبر پر سورہ آتی ہے اس کا نام ہے سورہ حجرات۔ حجرات جو ہے وہ حجرے کی جمع ہے۔ حجرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا کمرہ، تو حجرات کیا ہوں گے؟ کمرے یا حجرے۔ 50ویں نمبر پر جو سورت آتی ہے اس کا نام ہے سورہ قاف، اور سورہ قاف میں قاف جو ہے وہ حروف تہجی کا ایک حرف ہے۔ قاف کینچی والا اردو میں جسے ہم کہتے ہیں، یہ وہ والی
काफ है। 51 नंबर पर सूरह जारियात। जारियात का मानी है गर्द उड़ाने वाली हवा, यानी कि हम कह सकते हैं आंधी को या तूफान को अरबी में जारियात कहा जाता है। 52 नंबर पर सूरह तूर है, और तूर एक पहाड़ का नाम है जहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ हम कलाम होने के लिए तशरीफ लेकर जाते थे। 53 नंबर की सूरह जो है वो सूरह नजम है, और नजम के मानी है सितारा। 54 नंबर पर सूरह कमर है, और कमर का उर्दू में मानी है चांद। 55 नंबर पर सूरह रहमान है। रहमान के मानी है बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला। अल्लाह सुब्हानहू ताला के काज इसमें हसना है ये। और 56 नंबर पर सूरह वाक़िया है। वाक़िया का मतलब है उर्दू में क़यामत। 57 नंबर पर सूरह हदीद है। हदीद के मानी होता है लोहा। 58 नंबर पर सूरह मुजादला। मुजादला के मानी है उर्दू में बहस करना, तकरार करना, झगड़ा करना। 59 नंबर पर सूरह हशर है। हशर के मानी होते हैं जमा होने के, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना और मैदान हशर में इकट्ठे होना हर मुसलमान का अकीदा है। तो हशर के मानी एक बहुत बड़े मैदान में कह लें इकट्ठे होना है, तो इसको क़यामत भी के मानी में भी हशर इस्तेमाल होता है। 60 नंबर पर है सूरह मुम्तहना। मुम्तहना का मतलब होता है इम्तिहान लेने वाली। 61 नंबर पर सूरह सफ है, और सफ के मानी सफ या फिर बस्ता। और 61 से बाद आएगा 62 नंबर, और 62 नंबर पर सूरह जो है उसका नाम है सूरह जुमा। जुमातुल मुबारक दिनों में से एक मुबारक दिन है। 63 नंबर पर सूरह मनाफिकून है। मनाफिकून का मानी है मुनाफिक लोग, जो जुबान पर जिनके कुछ और होता है और दिल में कुछ और होता है। 64 नंबर पर सूरह तगाबन है। तगाबन के मानी है खसारा से दूचार होना। और इसके बाद 65 नंबर पर जो सूरत है उसका नाम है सूरह तलाक। तलाक के मानी होते हैं आज़ाद करना, तलाक देना। जब शौहर अपनी बीवी को छोड़ देता है, आज़ाद कर देता है, तो इस में हम कहते हैं कि तलाक हो गई। तो इस सूरह का नाम है सूरह तलाक। 66वें नंबर पर सूरह तहरीम है। तहरीम के मानी होते हैं हराम कर देना। 67वें नंबर पर सूरह मुल्क, और मलक के मानी है बादशाही के। 68 नंबर पर सूरह कलम है। कलम से मुराद पेन है, यानी कि लिखने वाली चीज। 69 नंबर पर सूरह हाका। हाका के मानी है उर्दू में हकीकत, और हकीकत या फिर क़यामत। 70 नंबर पर सूरह जो है उसका नाम है सूरह मारज। मारज के मानी है बुलंदियां। 71वें नंबर पर सूरह नूह। नूह अलैहिस्सलाम एक पैगंबर का नाम है जो अल्लाह सुब्हानहू ताला के बड़े ही प्यारे पैगंबर थे। 72 नंबर पर सूरह जिन। जिन से मुराद है आग से पैदा करदा एक मखलूक, जिनकी आबादी इंसानों से भी ज्यादा है दुनिया में, कायनात में। और ये जो जिन हैं इंसानों से पहले ये मखलूक जो है दुनिया में आबाद थी, जमीन पर आबाद थी। 73 नंबर पर सूरह मुजम्मल, और मुजम्मल के मानी है चादर लपेटने वाला। 74 नंबर पर है सूरह मुदस्सर। मुदस्सर के मानी होते हैं चादर ओढ़ने वाला। चादर ओढ़ने में और चादर लपेटने में फर्क है। इसी तरह सूरह मुजम्मल और सूरह मुदस्सर हैं। 75 नंबर पर सूरह क़यामत। क़यामत के मानी है यकीनन कायम होने वाली क़यामत। 76 नंबर पर सूरह तहर। तहर के मानी है बनी आदम। 77वें नंबर पर सूरह मरसालत। मरसालत के मानी भी हवाएं हैं। 78 नंबर पर है सूरह नबाह। नबाह के मानी है अहम खबर। 79 नंबर पर है सूरह नाज़ात। नाज़ात नाज़ात का मानी है, नाज़ात का मानी है खींचने वालियां, यानी कि हवा की एक सिफ्त है।
80 پہ آتا ہے سورہ ابس. ابس کے معنی ہے تیوری چڑھانا، غصے سے دوسرے کو دیکھنا. 81 میں سورہ ہے سورہ تکویر. تکویر کے معنی ہے لپیٹنا. 82 میں سورہ انفطار. انفطار کے معنی ہے دراڑ. اور 83ویں سورہ مطففین. مطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنا. 84 نمبر پر سورہ انشقاق ہے. انشقاق کے معنی ہوتے ہیں شک ہونا، یعنی کہ پھٹ جانا، الگ الگ ہو جانا، حصے بکھرے ہو جانا. 85 سورہ بروج ہے. بروج آسمانی برج. اور 86واں جو سورہ ہے اس کا نام ہے سورہ طارق. طارق کے معنی ہے چمکتا تارا. 87ویں نمبر پر سورہ اعلیٰ. اعلیٰ کا مطلب اردو میں اعلیٰ یعنی کہ افضل، دوسروں سے بہتر کو اعلیٰ کہتے ہیں. جس میں اچھی خوبیاں دوسروں سے زیادہ ہوں اسے اعلیٰ کہا جاتا ہے. 88ویں نمبر پر سورہ غاشیہ ہے، اور غاشیہ کے معنی ہے آنے والی آفت. 79ویں نمبر پر جو سورہ ہے اس کا نام ہے سورہ فجر. فجر جو صبح کے وقت نماز پڑھتے ہیں. تو 90 نمبر پر سورہ بلد. بلد کے معنی شہر. 91 نمبر پر سورہ شمس ہے، اور شمس کے معنی کیا ہیں؟ سورج. 92 نمبر پر سورہ لیل. لیل کو بعض اساتذہ کرام کے منہ سے میں نے لیل و نہار بھی سنا ہے، دن اور رات. تو عربی میں سورہ لیل. لیل کے معنی جو ہیں وہ رات ہے، اور اردو میں اس کو لیل و نہار بھی پڑھا جاتا ہے. 93 نمبر پر سورہ ضحیٰ. ضحیٰ کے معنی ہے دن کا اجالا. جیسے عید الضحیٰ ہے ویسے ہی سورہ ضحیٰ لکھا جاتا ہے. 94 نمبر پر سورہ شرح. شرح کے معنی ہے سکون قلب. 95 نمبر پر سورہ تین. اور تین کے معنی جو ہیں وہ ہیں انجیر. 96 نمبر پر سورہ علق ہے، اور علق کا اردو میں معنی ہے جمع ہوا خون. 97 نمبر پر جو سورت ہے اس کا نام ہے سورہ قدر. اور قدر کے معنی ہے کسی چیز کی قدر، ویلیو، قیمت، مرتبہ، مقام. یہ تمام قدر کے ہم معنی الفاظ ہیں اردو میں. 98 نمبر پر جو سورہ ہے اس کا نام ہے سورہ بیان. اور بیان کا معنی ہے واضح قسم. 99 نمبر پہ سورہ زلزلہ. زلزلہ اردو میں عموماً ہم کہتے ہیں جب زمین ہل جاتی ہے اللہ کے خوف سے یا جو بھی معاملہ بنتا ہے. 100واں نمبر پر سورہ عادیات ہے. عادیات کا معنی ہے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑے جو ہیں عربی میں عادیات کہلاتے ہیں. 101 نمبر پر سورہ جو ہے اس کا نام ہے سورہ قاریہ. قاریہ کا معنی ہے کھڑکھڑانے والی، کھڑکھڑانے والی. 102 سورہ تکاثر. تکاثر کے معنی ہے کثرت کی خواہش، زیادہ ہو جائے، تکاثر. سورہ عصر. عصر کا معنی ہے دور عصر، یعنی کہ عصر کا وقت. والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ وہی والی صورت ہے. 104 نمبر پہ ہے سورت حمزہ. حمزہ کے معنی ہے عیب زوئی کرنے والا، عیب دوسروں کے منہ پر عیب جوئی کرنے والے کو کہتے ہیں. اور سورہ فیل. فیل کے معنی ہے ہاتھی. سورہ قریش. قریش جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر بہت معزز قبیلہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قبیلہ تھا. 107 پہ سورہ جو ہے وہ سورہ ماعون ہے. ماعون کا مطلب ہے عام استعمال کی چیزیں، جیسے ترازو ہے، باٹ ہے، نیزہ ہے، یعنی کہ عام چیزیں جو ہم استعمال میں کرتے ہیں، پلیٹ، برتن، جگ وغیرہ، یہ عربی میں اسے ماعون کہتے ہیں. 108 نمبر پر جو سورہ ہے اس کا نام ہے سورہ کوثر. اور کوثر کے معنی ہے حوض کوثر. جب میدان حشر میں کہیں سایہ نہ ہوگا، کہیں پانی نہ ہوگا، ہر روح جو ہے نفسی نفسی پکارے گی، تب وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حوض پہ کھڑے ہوں گے اور اپنے امتیوں کو پانی پیش اپنے ہاتھوں سے کریں گے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے نصیب میں کرے. 109 پر ہے سورہ کافرون. کافرون کا مطلب ہے کافر، یعنی کہ انکار کرنے والا.
110 नंबर पे जो सूरह है उसका नाम है सूरह नसर, और नसर के मानी है मदद। 111 नंबर की जो सूरह है सूरह लहब, और लहब के मानी है आग के शोले। 112 नंबर की जो सूरह है उसका नाम है सूरह अखलास। अखलास वहदानियत, इसका मतलब है कि अल्लाह एक है। और 113 नंबर की जो सूरह है उसका नाम है सूरह फलक, और फलक के मानी है सुबह। 114 नंबर की जो सूरह है सूरह नास, और नास का मानी है इंसान यानी कि आम लोग। उम्मीद करता हूँ अजीज तुलबा ये आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा कि आप कुरान मजीद फुरकान हमीद की तमाम 114 सूरतों का जो अरबी में नाम है उसका उर्दू में मतलब जानते हैं, मफहूम जानते हैं, और ये हम सब के लिए बहुत बड़ी सआदत है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी ये जानने का मौका मिले। और अजीज तलबा आप जानते हैं अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है, यानी कि ऐसी चीज़ है कि इंसान इस दुनिया से चला जाएगा तब भी उसको इसका सवाब मिलता रहेगा। जब वो कोई दूसरा अमल नहीं कर सकेगा, जब उसे नेकियों की ज़रूरत होगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे अच्छा सिला अता फरमाएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हामियों नासर।